Assalamu alaikum guys, my name is Ashley. Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ऐशले है और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपने इस्लाम में दाखिल होने की जर्नी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी इस जर्नी से आप सबको कुछ नया सीखने या जानने को मिलेगा। अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से और लोगों की रिवर्ट स्टोरीज़ देखा करती थी। ये स्टोरीज़ मुझे बहुत दिलकश लगती थीं और मैंने भी इन कहानियों से बहुत कुछ सीखा है। एक ख़ास बात जो मुख्तलिफ़ लोगों की रिवर्ट जर्नी सुनने के बाद मुझे महसूस हुई वह है कि कैसे अल्लाह ताला हज़ारों सालों से अलग अलग जगह के मुख्तलिफ़ लोगों की रहनुमाई फरमाते रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी भी होती थी और हैरानी भी। मैंने YouTube पर कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिनमें लोग ऐसे छोटे छोटे शहरों में रहते हैं जहां सिर्फ 10 के आसपास ही अफराद हैं, पर वहां के लोगों की भी अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ों से रहनुमाई फरमाते हैं जो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो अब मैं अपनी कहानी पर आती हूँ कि मैं कैसे बड़ी हुई, फिर कैसे इस्लाम में आई। मेरे वालिदैन हमेशा से ईसाई मज़हब को मानने वालों के तौर पर जाने जाते रहे हैं और ख़ास तौर पर प्रोटेस्टेंट ईसाई। पर सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम इसके क्या मायने हैं। हम कभी चर्च नहीं गए और हम अपने फेस्टिवल जैसे कि क्रिसमस इस पर भी एक दूसरे को तोहफ़े देकर और ख़ानदान के लोगों के साथ वक्त बिताकर मनाते थे। त्योहारों पर भी हम जीसस के मुतालिक या मज़हब के मुतालिक कोई काम नहीं करते थे, पर मेरा और मेरे वालिदैन का हमेशा से रूहानियत की तरफ झुकाव रहा है और हमें हमेशा से इस बात का इल्म रहा है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। यह कायनात ऐसे ही अपने आप वजूद में नहीं आ गई। मुझे याद है जब बचपन में मैं दरख्तों के पत्तों को देखती थी, जानवरों को देखती थी, तो मैं सोचती थी कि यह सब चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं और कैसे सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। एक के बिना दूसरी का वजूद नहीं, एक साथ सब चीज़ें कितनी परफेक्ट हैं। यह सब देखकर अगरचे मैं बच्ची थी फिर भी मुझे पूरा यकीन था कोई तो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। मैं खुदा पर यकीन रखती थी, पर फिर भी ईसाई मज़हब को लेकर मेरे मन में कुछ सवालात थे उन चीज़ों के बारे में जो मेरे लिए सेंस नहीं बना रही थीं। फिर हाई स्कूल में मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी अच्छी दोस्त बनी। वह ईसाईयत को बहुत सख्ती से फॉलो करती थी। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया था और फिर उसकी शादी हो गई। तो शादी के बाद वह ईसाई मज़हब को लेकर और ज़्यादा संजीदा हो गई थी। मैंने उससे अपने सवालात करने का सोचा और बाद में मैंने और भी कई लोगों से अपने सवाल किए। मेरा अहम सवाल यह था कि मैं ईसाई मज़हब में 3 खुदा के तसव्वुर को नहीं समझ पा रही थी और मैंने जितने लोगों से भी यह सवाल किया उनमें से किसी ने भी इसका जवाब ऐसा नहीं दिया जो मुझे मुतमईन कर पाए। वो सब एक सी ही बात करते थे। वो बोलते थे यह सवाल बहुत पेचीदा है और ईसाई लोगों को इसे समझने में बहुत परेशानी होती है। इन सब बातों ने मेरे लिए रेड फ्लैग का काम किया, क्योंकि मैं सोचती थी अगर कोई अपने मज़हब की अहम तरीन बात ही नहीं समझा पा रहा है और यह नहीं बता पा रहा कि जिस चीज़ पर वो अकीदा रखते हैं उस पर वो क्यों अकीदा रखते हैं, तो वह मज़हब सच्चा कैसे हो सकता है। और अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश भी करता तो उसकी बातें कोई सेंस नहीं बनाती थीं। मेरा मानना था कि खुदा वह होता है जो ख़ुद बंदों को अपनी तरफ बुलाए। खुदा वह होता है जो अपनी तरफ दावत दे और आपकी रहनुमाई फरमाए, और खुदा पेचीदा नहीं होना चाहिए। और अब जब मैं इस्लाम में दाखिल हो गई हूँ तो मुझे पता है कि अल्लाह अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाने को पेचीदा नहीं करते। तो मेरे लिए 3 खुदा का तसव्वुर बिल्कुल सेंस नहीं बनाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि 3 एक के बराबर कैसे हो सकते हैं, पर मैंने ईसाई मज़हब को नहीं छोड़ा। वह ऐसा वक्त था जब मैं ईसाई मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी, पर उसके अलावा मुझे किसी और मज़हब का पता नहीं था। मैं उस वक्त हाई स्कूल में ही थी और हमारी मज़हब के मुतालिक कोई क्लास वगैरह नहीं होती थी।
تو ایسے میں نے روحانیت کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا کہ میں لوگوں سے کیسے جڑوں، اور یہ چیزیں میرے لیے مذہب جیسی بن گئی تھیں۔ پھر میں اپنے بیسٹ فرینڈ عبدل سے ملی، جو کہ پوری دنیا میں میرا واحد سب سے اچھا دوست ہے، اور آج بھی مجھے اور میرے شوہر کو اسلام کے متعلق کوئی بھی جانکاری چاہیے ہوتی ہے تو میں اور میرے شوہر عبدل سے ہی پوچھتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے عبدل سے ہمارا تعلق بہت ہی امیزنگ ہے۔ میں عبدل، ان کے بھائی اور ان کے 2 روم میٹ سے ملی ہوں۔ وہ سب مسلمان ہیں اور سعودی عربیہ سے ہیں، اور وہ سب اسلام کی ایک بہترین مثال ہیں، ایک ایسی مثال جیسا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور وہ سب بہت علم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں کہ میں ان لوگوں سے ملی، وہ واقعی میں بہت خوبصورت لوگ ہیں۔ میں اور عبدل ایک دن اسلام کے متعلق بات کر رہے تھے۔ میں ان سے اپنے مختلف سوال کر رہی تھی۔ میں ایسے سوالات کر رہی تھی جس سے میں اسلام کو رد کر سکوں۔ مجھے پتا تھا میں عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں اب عیسائی مذہب کو نہیں مانتی تھی۔ میں یہ اس لیے کر رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ان کی باتوں کو صحیح مان لوں گی تو مجھے میرے اصل عیسائیت والے سوالات کرنے ہوں گے، اور میرے خیال سے مجھے لگتا تھا انہیں بھی ان کے جواب نہیں معلوم ہوں گے۔ پر جب میں نے اپنے سوالات شروع کیے تو ان کے پاس میرے ہر ایک چھوٹے بڑے سوال کا جواب تھا، اور ایسا جواب جو میرے نزدیک بالکل سینس بنا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا، واؤ، یہ تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ تو میں نے ان سے جیزس کے متعلق، 3 خدا کے متعلق اور اپنے ذہن کے سبھی سوالات کیے، اور ان کے پاس سب کا جواب تھا۔ ان کے سارے جواب مجھے مطمئن کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا تھا جب میں عبدل سے اسلام کے ہی بارے میں بات کر رہی تھی، اور عبدل نے کچھ ایسا کہا جیسے مانو آپ کوئی پزل سالو کر رہے ہوں اور آپ کو اس کا آخری پارٹ نہیں مل رہا ہو، آپ اسے ہر طرف تلاش کر رہے ہوں، آپ کے اندر ایک بے چینی ہو اس پزل کو سالو کرنے کی، اور پھر اچانک سے کوئی وہ آخری پارٹ آپ کو تھما دے، پھر آپ اس پارٹ کو پزل میں لگا دو اور وہ مکمل ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ یہی اسلام ہے۔ لفظی طور پر اب میرے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں بچا تھا جس کا جواب مجھے نہ ملا ہو، اور فوراً ہی مجھے یقین آ گیا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ مذہب میرا ہی حصہ تھا، یہ ہمیشہ سے میرے اندر موجود رہا تھا، پر اس کے بارے میں شاید انجان تھی، اور اب مجھے اس کا پتہ چلا ہے۔ اور پھر مجھے لگا میں اس مذہب کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، میں اسلام میں پرفیکٹ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے خیال سے شیطان کا یہ وسوسہ تھا تاکہ میں اسلام قبول کرنے میں دیری کروں۔ تو میں چاہنے لگی کہ میں اسلام تب تک قبول نہیں کروں گی جب تک میں نماز کی پابند نہ بن جاؤں، جب تک میں اسلام کے ہر احکام پر مکمل طریقے سے نہ چلنے لگوں۔ دوسرے لفظوں میں میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ میں اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر بات جب تک پوری طرح سے جان نہیں لوں گی اور اس پر عمل نہیں کرنے لگوں گی تب تک میں اسلام قبول نہیں کروں گی، کیونکہ میرے دماغ کے ایک حصے میں ابھی بھی یہ سوال تھا کہ کہیں اسلام کی آگے کوئی بات مجھے پتہ چلے جس پر میں یقین نہ کر سکوں تو میرے لیے واپس لوٹنا بہت مشکل ہوگا۔ یہی سب باتیں میں ایک دن عبدل سے کر رہی تھی تو اس نے کہا، اگر تم اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ یہ بات میرے دل پر لگی اور میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایسا لگا مانو میرے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو اور مجھے سانس آنی بند ہو گئی ہو۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں بنا مسلمان ہوئے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ تو اگلے ہی سپتاہ جمعہ والے دن ہم مسجد گئے اور وہاں امام کو میں نے بتایا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہاں مجھے میری 2 دوست اور ملی، وہ بھی اسلام قبول کرنے آئی تھیں۔ تو اس طرح ہم 3 خواتین تھیں جنہوں نے 14 دسمبر 2014 کو اسلام قبول کیا۔
اب مجھے مسلمان ہوئے پورے 7 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ یہ میری زندگی کا اول ترین فیصلہ رہا ہے۔ جب میں نے اسلام کے بارے میں جانا تب مجھے لگا اسلام ہی تھا جو میری زندگی میں کھویا ہوا تھا۔ میرے دل میں جو ایمان تھا، ہر شے بنانے والے کے لیے جو بے لوث محبت تھی، اس کو ایک نام کی ضرورت تھی اور وہ نام اسلام تھا۔ مجھے پہلے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے سچے خدا کو پا لیا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو میری زندگی میں لائے جن کے ذریعے میں سچا دین، سچے خدا کی پہچان کر پائی۔ یہ واقعی میں ناقابل یقین ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت سب کچھ اچھا تھا، میں بہت پرجوش تھی اور مسجد میں سب خواتینیں مجھے گلے سے لگا رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ یہ احساس بہت امیزنگ تھا۔ پر اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پاس کوئی گروپ یا سمودائے نہیں تھا جس سے میں بات کر پاتی، اور میرے خیال سے زیادہ تر ریورٹس کو اسلام قبول کرنے کے بعد میری ہی طرح یہ پریشانی آتی ہوگی کہ ہمارے پاس بات کرنے کو، اپنی پریشانی ظاہر کرنے کو یا کوئی سوالات کرنے کو لوگ نہیں ہوتے۔ میرے پاس بھی سوائے عبدل کے اور کوئی نہیں تھا، اور ہم سب جلد ہی اپنی گریجویشن مکمل کرنے والے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی سعودی عربیہ اپنے گھر واپس چلے جاتے، اور ہماری مسجد بھی صرف جمعہ والے دن ہی کھلتی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، حالانکہ مسجد ہر دن ہر نماز کے لیے کھلنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ عبدل اور اس کے دوست جب چلے جائیں گے تو جو اسلام کی لوح میرے دل میں جلی ہے وہ بجھ نہ جائے۔ خیر، ان کے جانے کے بعد مجھے واقعی میں بہت پریشانیاں آئیں۔ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، میرے بہت سارے سوال تھے۔ پر ایسے میں یقین انسٹیٹیوٹ اور عمر سلیمان نے میری بہت مدد کی۔ ان کے ذریعے میں نے بہت کچھ اسلام کے بارے میں سیکھا۔ میرے بہت اہم سوالات کے جواب بھی مجھے اس چینل کے ذریعے سے ملے۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کے چینل نے مجھے بہت علم دیا۔ تو یہ تھی میری اسلام میں داخل ہونے کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔